بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے سفری پابندیوں کے بارے میں کہ یہ کب ختم ہونے جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یورپ کی ایمبیسیز کے بارے میں کہ کب اوپن ہوں گی۔ انگلینڈ 21 جون کو یورپی یونین کے باشندوں کے لیے ایک اہم اعلان کرنے والا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپ کو سب سے زیادہ کس کام کے لیے ورکرز کی ضرورت ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ یورپ میں اسائلم سیکرز کے لیے سب سے اچھا اور سب سے برا ملک اس وقت کون سا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں سفری پابندیوں کے بارے میں۔ یہاں تک سفری پابندیوں کا تعلق ہے، جو یورپی یونین نے آج سے 3 سے 4 دن پہلے اناؤنس کیا تھا، وہی سفری پابندیاں جو ہیں ابھی تک لاگو ہیں، اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کی گئی۔ وہ سفری پابندیاں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے بھی یورپ میں انٹر ہونا ہے، نمبر 1 ان کے پاس جو کرونا کا ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ان کے پاس ویکسین سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ویکسین لگوائی ہے۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ رشیا کی، انڈیا کی اور چین کی سوائے 2 کے تمام ویکسین جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہیں۔ جو انہوں نے لگائی ہوں گی مسافروں نے، ان کی انٹری ممکن نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کوشش کریں ان ویکسینز کو لگوائیں اور اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں جو کہ یورپی یونین کی جو ہے وہ ڈرگ ایجنسی الاؤ کرتی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورآل تمام یورپی یونین کی اس وقت حالات جو ہیں کرونا کے بارے میں وہ بہت مثبت ہیں، دن بہ دن کمی واقع ہو رہی ہے، اور بہت سارے یورپ کے ملک اب ایسے ہیں جہاں پہ ڈیتھ ریشو 0 ہو چکا ہے کرونا کا، جو کہ پہلے بہت زیادہ بلند شرح پہ تھا، لیکن اب نہ ہونے کے برابر جو ہے کچھ ممالک میں، اور کچھ ممالک میں بالکل بھی کرونا کی نئی ڈیتھ سامنے نہیں آ رہی۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں یورپ میں حالات بہت زیادہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ساتھ بات کریں انگلینڈ کی، تو انگلینڈ کے حالات کافی زیادہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 8,000 سے اوپر مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ایریاز کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں یہ مریض پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کرونا کا جو افیکٹ ہے اور جو پھیلاؤ ہے وہ 40% زیادہ ہے پہلے کرونا کی تمام اقسام سے۔ اس وجہ سے حکام کو بہت زیادہ خطرہ اور بہت زیادہ اس کے بارے میں تشویش ہے کہ اس کرونا کی وائرس کی قسم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ویکسین بھی کارآمد ثابت نہ ہو۔ بہرحال سائنٹسٹ جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو نئی قسم ہے کیا اس پہ یہ ویکسین کارآمد ثابت ہوگی یا نہیں، یہ مزید چند دن میں واضح ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں یورپ کی ایمبیسیز کے بارے میں۔ بہت زیادہ چانسز ہیں، جس طرح حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اس مہینے کے آخر میں یا جولائی کے شروع میں ایمبیسیز کام کرنا شروع کر دیں گی۔ کم از کم 50% سے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دینا ہے۔ ایمبیسیز کرونا کے سیزن میں بند نہیں تھی، لیکن انہوں نے کام انتہائی سلو کر دیا تھا۔ خاص طور پہ اپنے سٹیزن، اپنے نیشنل لوگوں کا ہی کام کرتے تھے، باقی جو نئے ویزا ہولڈر تھے ان کی فائلیں نہیں لے رہے تھے، ان پہ ویزے کا ورک نہیں کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ڈیلے رہا، اور بہت سارے لوگ خاص طور پہ جو فیملیز ہیں انہوں نے اپنے پاسپورٹ سبمٹ کروائے ہیں اور ان کا کوئی بھی آنسر نہیں آ رہا، لیکن بہت جلد ان کا آنسرز آ جائے گا اور آپ کو پاسپورٹ میں ویزا آپ کا ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ایمبیسی کے بارے میں تقریباً تمام ممالک کی رائے ایک ہی ہے کہ جون کے آخر تک یا جولائی کے شروع میں اگر کرونا کی حالات اسی طرح جو ہے وہ بہتر ہوتے رہے تو انشاءاللہ تعالی لازمی اوپن ہو جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کے بارے میں کہ انگلینڈ 21 جون، یعنی کہ اسی مہینے کی 21 تاریخ کو ایک نیا پروگرام یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں لانچ کر رہا ہے۔ یہ جو نیا پروگرام ہے یہ ہے کہ اگر یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں نے اپلائی کر دیا ہے تو وہ خود ہی انفارم کریں گے، ورنہ یہ امپلائرز جو کہ جہاں پہ یورپین کام کرتے ہیں اس پہ فرض ہوگا، اس پہ لازم ہوگا کہ وہ انفارم کریں گورنمنٹ کو کہ کسی کے پاس سٹیٹس یورپین ہے یا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کسی کے پاس پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اس نے اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر نہیں کیا ہے تو اس کو وارننگ دی جائے گی کہ تمہارے پاس 1 ڈیڑھ ہفتہ رہ گیا ہے، اگر تم نے اپلائی کرنا ہے تو کر لو، ورنہ اس کو 1 جولائی سے ڈپورٹ کرنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
یعنی کہ جو انگلینڈ ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ 1 جولائی تک اگر یورپین نے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اپلائی نہ کیا تو ان کو 1 جولائی سے ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی اور ان کو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ یورپ نے بھی جو ہے وارننگ جاری کی ہے یورپی یونین کی طرف سے، جو یورپین کمیشن ہے انگلینڈ کو، کہ بلا وجہ یورپین شہریوں کو تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ کافی زیادہ شکایتیں تھیں کہ یورپین اگر انگلینڈ میں جاتے ہیں تو ان کو ایئرپورٹ پہ کافی سخت کویسچنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کویسچنز کی وجہ سے ان میں سے کئیوں کو ڈپورٹ بھی کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یورپی یونین کو خود سٹیپ اٹھانا پڑا ہے، اور انہوں نے وارننگ جاری کی ہے کہ یو کے کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہ کرے جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں تعلقات خراب ہوں۔ یہ یاد رہے کہ انگلینڈ اور یورپی یونین کے درمیان پہلے ہی ناردرن آئرلینڈ کو لے کے کافی زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں آئرلینڈ کی وجہ سے مزید مسئلے انگلینڈ اور یورپی یونین کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یورپ کو سب سے زیادہ کام کرنے کے لیے کن لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس پہ پہلے میں آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے مختلف پروفیشنز کی جب ویڈیو بنائی ہیں، جابز کی ویڈیو بنائی تھی کہ یورپی یونین کو لوگوں کی ضرورت ہے، ساتھ میں ان کے لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا۔ جب بھی ہم سرچ کرتے ہیں کسی جگہ پہ کسی بھی پروفیشن کے بارے میں، تو ایک پروفیشن ایسا ہے جو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، نہ صرف یورپی یونین میں بلکہ انگلینڈ میں، بلکہ اگر یو ایس اے کینیڈا کی بات کریں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تو ان تمام ممالک میں اس پروفیشن کی بہت زیادہ ویلیو اور ڈیمانڈ ہے۔ وہ ہے ٹرک ڈرائیونگ۔ وہ لوگ جن کے پاس ٹرک ڈرائیور کا لائسنس ہے یا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، ان کی ویلیو جو ہے وہ آنے والے فیوچر میں مزید بڑھے گی، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس میں ہمیشہ ہی کمی رہتی ہے، اس میں پے اسکیل بھی اچھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جاب اپرچونٹیز بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بس ڈرائیونگ ہے اس کی بھی کافی زیادہ ویکینسیز نکلتی ہیں، خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بس ڈرائیورز کی اور ٹرک ڈرائیورز کی۔ اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو اس فیلڈ کو اپنایا جا سکتا ہے، فیوچر میں مزید اس کی ویکینسیز نکلیں گی، مزید اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ تو اگر آپ لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جلد سے جلد ٹرک کا لائسنس حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اس پروفیشن کو اپناتے ہوئے ایک اچھے روزگار کی جو آپ کا خواب ہے وہ پورا کر سکیں۔ تو اب اس کے بعد بات کرتے ہیں، آپ کے کچھ کمنٹ آئے ہیں کہ یورپ کے لیے، یورپ میں اسائلم سیکرز کے لیے کون سا ملک سب سے اچھا ہے اور کون سا سب سے برا ہے۔ دیکھیں، یہاں تک بات ہے اچھی کی، اگر تو آپ بینیفٹس کے لیے بات کرتے ہیں وہ اور ملک ہے، اگر آپ جلدی نیشنلٹی لینے کے لیے بات کرتے ہیں وہ اور ملک ہے، اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈ سیٹنگ کا وہ اور ملک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو بینیفٹس زیادہ ملنے چاہیے ایز اسائلم سیکر، تو اس کے لیے آسٹریا سے بہتر ملک اور کوئی نہیں ہے۔ یورپی یونین میں آسٹریا ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ بینیفٹس دیتا ہے اسائلم سیکرز کو۔ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جلدی اسائلم سیکرز کو نیشنلٹی ملنے والا ملک، تو وہ آئرلینڈ ہے، جو جسٹ 3 سال بعد آپ کو جو ہے وہ نیشنلٹی کی آفر کراتا ہے اسائلم سیکر کو۔ اسی طرح اگر بات کریں گے پرتگال کی، تو پرتگال میں بھی جو ہے وہ 3 سال کے بعد آپ کو الاؤ کر دیتا ہے کہ آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مختلف ممالک جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے، اور ان کے جو طریقہ کار ہے اسائلم سیکرز کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ویسے تو اگر بات کیا جائے، اگر آپ جینون اسائلم سیکر ہیں تو آپ کسی ملک میں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اچھی اپرچونٹیز دی جاتی ہیں، بینیفٹس دیے جاتے ہیں، وہاں کے اچھے لیونگ سٹینڈرڈ دیے جاتے ہیں۔ اگر اگزامپل کے طور پہ جرمنی کی ہی بات کریں، وہ بھی اسائلم سیکرز کو ہینڈل کرنے کے لیے، بینیفٹس دینے کے لیے بہت اچھا ملک سمجھا جاتا ہے۔ جرمنی میں یہ ہے کہ آپ کا اگر کیس بہت پرفیکٹ ہے تو آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے، ورنہ وہ نارملی اسائلم سیکرز کے کیسز کو بہت جلد ریجیکٹ کرتا ہے اور باقاعدہ طور پہ ان کو ڈیپورٹ کرتا ہے ان کی ہوم کنٹری کو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملک چھوڑنے کا لیٹر ایشو کر دے اسپین کی طرح یا دوسرے ملکوں کی طرح، بلکہ وہ آپ کو پکڑ کے ڈیپورٹ کرتا ہے، اور تاکہ آپ واپس اس ملک میں یا یورپی یونین میں واپس نہ آ سکیں۔ اس وجہ سے جب بھی اس طرح کی کوئی بھی کارروائی کریں، کوئی بھی سٹیپ لیں ایز اسائلم سیکر، سوچ سمجھ کے ساری انفارمیشن کے ساتھ کریں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔